بلوچستان حکومت کا کوئٹہ دھماکے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان، 13 نومبر تک قومی پرچم سر نگوں رہے گا۔ پاکستان ریلوے کا سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کوئٹہ سے 4 روز کے لیے ٹرین آپریشن روکنے کا اعلان، کلیئرنس ملتے ہی کوئٹہ سے آپریشن دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ نفرت کی سیاست جنٹلمین گیم میں رکاوٹ، پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے کسی متبادل ماڈل کو قبول نہیں کرے گا۔ بھارت کے ایونٹ کے لیے پاکستان آنے سے انکار پر حکومت پاکستان کا سخت فیصلوں کا اشارہ۔ سرائے کا کہنا ہے آئی سی سی نے بھارت کے پاکستان میں نہ کھیلنے کے فیصلے سے پی سی بی کو آگاہ کر دیا۔ اور شاہینوں نے کینگروز کے دیش میں تاریخ رقم کر دی، پاکستان نے 22 سال بعد آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیت لی۔ تیسرے ون ڈے میں بھی پاکستانی پیسرز نے آسٹریلوی بیٹرز کو اڑا کر رکھا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب کا دورہ، غیر معمولی سربراہی اجلاس سعودی حکومت کی جانب سے بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سمٹ کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ بھارت ہوش کے ناخن لے، کھیل میں سیاست نہ گھسیٹے۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کہتے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے، بھارتی ٹیم کو بھی اچھی سیکیورٹی ملے گی۔ بھارتی حکومت اپنی لڑائی میں کرکٹ کا نقصان نہ کرے، دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے سے دور نہ کرے۔ بھارت کے اس طرح کے فیصلوں سے دوریاں ختم نہیں ہوں گی۔ بھارت کے اسپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا نے کہا بھارتی کھلاڑیوں کو پاکستان میں بہت پیار ملے گا، یہ سچ ہے۔ پی سی بی کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی سے دستبردار ہونا ممکن نہیں۔ بھارت نے ایک اور، پاکستان نے 2 ایگریمنٹ کیے۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی نہ کرنے کی وجہ بتائے گا۔ شاہین نسیم حارث حسنین، پاکستانی پیس بیٹری نے آسٹریلیا کو ان کی سرزمین پر ناکو چنے چبا دیے۔ تیز وکٹوں پر پاکستانی پیسرز نے کینگروز کی بیٹنگ لائن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ میلبرن، ایڈلیڈ پھر پرتھ، آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن 4 بالرز نے تہس نہس کر دی۔ پاکستانی پیسرز نے 3 میچوں کی سیریز میں پہلی بار 26 وکٹیں لی۔ حارث رؤف گلین میکسویل کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے۔ حارث نے سیریز میں میکسویل کو 9 گیندیں کی، 3 بار آؤٹ کیا۔ جارے مزاج بلے باز 2 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہوئے۔ حارث رؤف 3 میچوں میں 10 وکٹیں لے کر سیریز کے سب سے کامیاب بالر ہیں۔ قوم نے دعائیں اور ہم نے محنت کی، ہماری محنت میں کمی نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی دعاؤں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا کبھی آسان نہیں ہوتا، میری ٹیم میں ہر کھلاڑی کپتان ہے، ٹیم نے توقعات کے مطابق پرفارم کیا، پاکستانی کھلاڑی بھی جیت پر خوش۔ شاہین آفریدی نے کہا اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ حارث رؤف بولے عبداللہ اور سائم کی پرفارمنس سے ٹیم کو اعتماد ملا۔ عبداللہ شفیق نے کہا فتح کا کریڈٹ بالرز کو جاتا ہے۔ پاکستان کو ورلڈ چیمپئنز کو ہرانے پر مبارکباد۔ سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں آسٹریلیا کو انہی کے ہوم گراؤنڈ پر ہرانا بڑی کامیابی ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ مناظر میں نے کامنٹری باکس سے دیکھے۔ سابق انگلش کھلاڑی کیون پیٹرسن بولے اس لیے کہتا ہوں پاکستان کو ٹیلنٹ پر توجہ دینی چاہیے۔ اے بی ڈی ویلیئرز نے کہا مہمان ٹیموں کی جیت کا نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، نیوزی لینڈ نے بھارت کو ہرایا، اب پاکستان نے آسٹریلیا کو۔ مائیکل وان نے کہا آسٹریلیا کو کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا۔ حفیظ نے لکھا اوزی اوزی موئے موئے۔ وقار یونس، ایلن ولکنز نے بھی سیریز میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم چیئرمین پی سی بی کی پاکستان ٹیم کو جیت پر مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا پوری ٹیم اس شاندار کارکردگی پر مبارکباد کی مستحق ہے، امید ہے ٹیم مستقبل میں بھی مزید کامیابیاں سمیٹے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دے کر کھلاڑی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ قومی ٹیم نے فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی گرین شرٹس کو مبارکباد۔ پشاور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 527 ریکارڈ۔ پھولوں کا شہر بھی اسموگ کی زد میں آ گیا، شہریوں کو سانس لینے میں دشواری۔ آلودہ شہروں میں ملتان دوسرے اور لاہور تیسرے نمبر پر ہے۔ حکومت پنجاب نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے شاپنگ مالز اور کمرشل پلازوں میں ایئر پیوریفائر لگانے کی ہدایت کر دی۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند۔
गवर्नर पंजाब ने इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहा बेशतर अजला में स्मॉग बेकाबू हो चुकी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला ताजिर तस्लीम नहीं कर रहे, आर्जी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पंजाब में बदतरीन स्मोक के बायस मामूलात जिंदगी मुअत्तल है। ऐसे में बाप बेटी का जेनेवा में घूमना पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा तख्ते लाहौर वाले सियासी के बाद माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जेनेवा गए हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 10 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने स्पेनवाम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। एक और कार्रवाई में खारिजियों की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 2 खारिजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 6 खवारिज को ठिकाने लगाया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की से मुलाकात में गुफ्तगू। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तहरीक इंसाफ का मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए जामे पॉलिसी बनाने का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ। क्या हुकूमत ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही है या हुकूमत का फोकस सिर्फ ये है कि किस तरह PTI को ख़त्म किया जाए। हम हर उस अमल की हिमायत करेंगे जिससे मुल्क के अंदर अमन बहाल हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अफगानिस्तान की सरजमीन दुश्मन ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। सूबे से फौज निकल जाए तो पुलिस अकेले दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। सूबे में हालात ख़राब हैं, गैर मुल्की और सयाह नहीं आ सकते, कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ट्रंप के नाम पर बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की साजिश हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ANP के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाह जाहिद खान नून लीग में शामिल। बोले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अमीर मुकाम की कारकर्दगी से मुतासिर होकर नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। मसला IPPs का नहीं, पावर सप्लाई का है। 10% बिजली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिल ही अदा नहीं करते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब। कहा PTI की हुकूमत ने नुकसान करते हुए पेट्रोल सस्ता किया था। हमारी हुकूमत आई तो पेट्रोल सस्ता करने के लिए पैसे नहीं थे। बेहतर मईशत के लिए हिकमत अमली बनाई जाए तो महंगाई कम हो सकती है। मुस्तहकम और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म है। वज़ीर इत्तलाह सिंध शर्जील इनाम मेमन का वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर पैगाम। कहा पीपल्स बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों पर फख्र है। आलूदगी कम करने में EV बस सर्विस हुकूमत सिंध का इनकलाबी इकदाम है। हुकूमत सिंध पहली बार डबल डेकर बस भी मुतारिफ कराने जा रही है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा वजीर ट्रांसपोर्ट के दावे झूठ और बेबुनियाद हैं। सूबाई हुकूमत कराची के शहरियों को मुस्तहकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने में नाकाम हुई। ऑरेंज लाइन की नाकामी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है।
کراچی میں نوجوانوں کے لیے کوئی سہولت نہیں. کراچی سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے لیکن بدلے میں کچھ نہیں ملتا. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں ہم نے کراچی میں 115 پارک آباد کیے. نوجوانوں کو کھیل کے میدان اور پارک بھی دیں گے. اب تعلیمی ادارے بھی آباد ہو رہے ہیں. دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کا 17 نومبر کو احتجاج کا اعلان. پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی میرپور خاص میں پریس کانفرنس. پی ٹی آئی کے آفتاب قریشی نے کہا دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے سے میرپور خاص، عمرکوٹ، بدین، سانگھر، سجاول بنجر ہو جائیں گے. جماعت اسلامی کے نور الہی نے کہا نئی نہریں نکالنے سے نزلہ کی زراعت تباہ ہو جائے گی. معاملے پر جے یو آئی نے 21 نومبر کو کراچی میں اے پی سی بلا لی. راشد سمرو کی مختلف سیاسی قائدین سے ملاقاتیں، اے پی سی میں شرکت کی دعوت دے دی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر حملہ، 4 اہلکار زخمی ہو گئے. ضلع کشتواڑ میں سرچ آپریشن کے دوران قابض فورسز پر حملہ کیا گیا. بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کی آڑ میں علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے. نام نہاد آپریشن کے دوران بے گناہ کشمیری نوجوانوں پر بھارت مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر گرفتار کیا جا رہا ہے. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیہ جاری. 24 گھنٹے میں غزہ میں 44 اور لبنان میں 34 افراد شہید. شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں 2 صحافی سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے. صہیونی فورسز نے الاقصی اسپتال پر حملہ کر دیا. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری. تاریخی شہر سور میں اسرائیلی حملے میں 5 بہن بھائی شہید ہوئے. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر حملہ، متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. قطر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں معطل کر دیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ثالثی پر اسے بلیک میل کیا جائے. مذاکرات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. بیان میں کہا قطر ان کوششوں کو دوبارہ تب شروع کرے گا جب فریقین جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی آمادگی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج مکمل. ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام 7 سوئنگ ریاستوں میں کامیابی حاصل کر لی. امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے کئی ناموں پر غور شروع. ٹرمپ بدھ کو جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے. نفرت کبھی امریکہ کو عظیم نہیں بنا سکتی. نیو یارک سے سیاٹل تک ٹرمپ کے خلاف مظاہرے. ٹرمپ سے پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ. واشنگٹن میں بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف غیر قانونی تارکین وطن، خواتین اور ورکرز رائٹس گروپ نے ریلی نکالی. ناقابل شکست ٹیم جاندار پرفارمنس پاکستان بیس بال یونائیٹڈ عرب کلاسک کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں سری لنکا کو 3-0 سے شکست دے دی. ایونٹ میں گرین شرٹس مسلسل 5 فتوحات حاصل کر چکا ہے. آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپئن میں محمد آصف وطن واپس پہنچ گئے. محمد آصف نے قطر میں ایرانی کھلاڑی کو شکست دے کر تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. کراچی میں ادب فیسٹیول کا 8واں ایڈیشن سائنس، آرٹ، زراعت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں کے سیشنز تھیٹر پلے. انفٹ ہے دنیا میرے آگے میں شائقین کی بھرپور دلچسپی. ادب فیسٹیول میں تھیٹر اور پینل ڈسکشن کے ساتھ ساتھ کتابوں، اجرک اور کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے. اور لوک ورثہ اسلام آباد میں 10 روزہ ثقافتی میلے کا تیسرا روز. 4 صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے. خیبر پختونخوا کا منفرد پویلین اپنی مثال آپ. قیدیوں کی بنائی گئی مصنوعات کو اسٹال کی زینت بنایا گیا. گلگت بلتستان کے پویلین میں دیدہ زیب ملبوسات بھی توجہ کا مرکز.